المذنبین۔ اللہ تعالی جل جلالہ وعم نوالہ وعظم شانہ وعظم برہانہ کی حمد و ثنا حضور قائد المرسلین سید النبیین سید العالمین امام الاولین والآخرین جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود و سلام ہدیہ کرنے کے بعد قابل سخت تقریب تعظیم اساتذہ کرام، سادات اعظام، علماء کرام اور بہت ہی عزت کے لائق طلباء کرام، انواع دین، محبین، مخلصین، جو بھی حاضرین اس وقت اس مبارک تقریب میں جو مرکز اہل سنت دین اسلام کی خدمت کا قدیم اس ملک کا بڑا ادارہ ہے جامعہ محمدیہ نوریہ رضویہ وکی شریف، اس کی سالانہ یہ تقریب بہت خاص تقریب ہے جس میں اللہ تعالیٰ جل شانہ و عز اسمہ کے فضل و احسان سے ہم حاضری کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، اور اس جامعہ میں اس عظیم محفل میں ابھی آپ کے سامنے جامعہ کے استاد اور بہت ہی ذی علم اور ذی فہم، ذکی، فقیر، عالم دین حضرت علامہ مولانا محمد کیسر نواز صاحب، انہوں نے آپ کے سامنے بہت پرمغز اور معلومات سے بھرا ہوا اور متاثر کرنے والا دلوں کو ایسا پیغام جاری کیا ہے تو ماشاءاللہ اس میں ان کی ذکاوت، توسع معلومات کا اور پھر اس کے ساتھ ان کے جذبات دینی و ایمانی، ان سے مغرور خطاب ہے۔ اور بھی یہاں ایسے اساتذہ کرام تشریف فرما ہے جن کا علم، جن کا عمل، جن کا جذبہ دینی، روحانی، مثالی، اور الحمدللہ کہ یہ ہر میدان میں خدمات دینیہ انجام دے رہے ہیں۔ آج کل ایسا میڈیا ہے کہ آپ ان کے بیانات سن سکتے ہیں۔ میں ملک سے باہر بھی ہوں تو مولانا کیسر نواز صاحب کے بیانات کا سلسلہ، چونکہ ان کا اپنا ایک نیٹ ورک ہے، اس پہ جاری رکھتے ہیں، درس قرآن بھی دیتے ہیں، اخلاقیات کا درس بھی دیتے ہیں ماشاءاللہ۔ اسی طرح ایک اور استاد آج مجھے شاید میری نظر میں نہیں آ رہے، اور عمران صاحب بھی ماشاءاللہ ایک نہایت ذکی، فاضل، عالم اور خوشگلو اور نہایت وجیح مقرر بھی ہیں، عالم، خطیب ہیں اور قابل ہیں۔ اس کے ساتھ تو ایک اور نوجوان تھی
ان کی ایک خاص بات سے میں جو پچھلے دنوں میں مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ ایک بڑا مردود قسم کا رافضی امریکہ سے پروگرام کرتا ہے، اور وہ بڑا منہ پھٹ اور بہت ہی ظالم ہے طبیعت کا. یعنی ویسے تو وہ جیسے اس فرقے کے عقائد ہیں آپ جانتے ہیں، کسی کا احترام اور صحابہ اکرام علیہ رضوان کا، قرآن پاک کے بارے میں جو ان کے عقائد ہیں، جتنے گندے عقائد ہیں آپ سے زیادہ کون واقف ہے، اس سے لے کر ان میں سے بھی خاص وہ ایک اسکیم کے خلاصہ ہے، یعنی کہ اس کا، اور بہت ہی وہ عیار بندہ ہے. تو مجھے میرا اس سے کئی دفعہ باقاعدہ مخاطبہ بھی ہوا، اور پھر اس نے میرے نام سے پورا پروگرام بھی کیا جس میں اس نے کہا کہ آپ امریکہ آ جاؤ، میرے سے بات کرو، پلان کرو. یہ تو میں نے کہا تمہیں پتہ ہے امریکہ میں بات نہیں ہو سکتی، تم اپنے ملک میں آؤ. تو تاجک ہے بنیادی طور پر. تو میں نے کہا تم تاجکستان آؤ. تو یہ احناف کا ملک ہے الحمدللہ. جیسے علامہ فیصل نواز صاحب، اللہ ان کی عمر میں، علم میں اور فقاہت میں، بصیرت میں اور ترقی عطا. تو وہ احناف کی جو بات انہوں نے سنائی حنفیوں کی، یہ ملک پورے ایسے ہیں کہ جن ممالک میں الحمدللہ ایک انٹرنیشنل سارے اسلامی ممالک کے رابطے ہیں آپس میں. اس کے باوجود ان ممالک میں جو وسط ایشیا سے تعلق رکھتے ہیں، آپ کو پورے ملک میں کوئی بھی دوسرا ادارہ نہیں ملتا، سب احناف کے مراکز پورے ملک میں. اور یہ دوشنبہ کا شہر ہے جہاں سالانہ بین الاقوامی امام اعظم ابو حنیفہ کانفرنس 5 سال سے منعقد ہو رہی ہے، اور پوری دنیا سے اسکالر وہاں آتے ہیں دوشنبے میں اور وہ سبقت رکھتے ہیں. حالانکہ ہم لوگ حنفی یہاں موجود ہیں اور سمجھتے ہیں کہ بہت طاقت میں ہیں، لیکن ایسا یہاں تقریب کوئی بھی سرکاری طور پر منعقد نہیں ہوتی. اس ملک میں سرکاری، جس کے مہمان کا استقبال ضیوف کے لیے جو سامنے آتا ہے، وہ ملک کا صدر ہوتا ہے جو علماء اکرام کو باقاعدہ ان کے استقبال کے لیے موجود ہوتا ہے. اور چچنیا سے لے کر آپ کو جتنی وسط ایشیا کی ریاستیں ہیں، ان سب میں الحمدللہ احناف کا سکہ چلتا ہے، اور وہی مرکز ہے. جتنی بھی آپ درسیات پڑھتے ہیں یہ سب کے ساتھ، یعنی سب میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اکثر جیسے ایک قاعدہ ہے لِلْأَكْثَرِ حُكْمُ الْكُلِّ والا، تو اکثر متون جو ہیں یہ سب وسط ایشیا کے، حدیث پاک ہو، تفسیر ہو، قواعد ہیں، لغہ ہے، صرف و نحو ہے، ان سب کے اندر آپ کے پاس جو چیزیں ہیں یہ خراسان کے خطے سے تھے. خراسان وہ خطہ مقدس ایک جنت ارضی ہے کہ جس کے اندر صرف پھول نہیں بلکہ علم کے یہ جنتی پھول ہیں جو رب نے برسائے اس سرزمین پر. اور آج بخاری شریف پڑھیں تو یہ خراسان کے بچے ہیں، امام بخاری رحمۃ اللہ بخارت، اور نیشاپوری ہیں یہ خراسان کے، یعنی مسلم بن حجاج القشیری یہ بھی وہاں کے، امام ابو داؤد وہاں کے، سجستان بھی اسی میں، یعنی پوری سیاستہ آپ کی. ترمذ بھی وہی ہے، جامع ترمذی شریف والے. یہ تاجک اور ازبک کا جو بارڈر ہے اس کے اوپر یہ گاؤں ہے ترمذ، جس سے تعلق ہے ان کا. تو کیا خطہ ہے. تفاسیر عربی کی آپ دیکھ لیں، اسی جگہ سے سب چلی ہیں، اور متون جو ہے ہمارے وہ بھی ہیں. تو وہ نسلی طور پر تاجک ہے. اور ہمارے عزیز محترم نے جو بات کی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، تو وہ بھی نسل سے مراد وہی ہے کہ وہ اس دیار کے ہیں. میں یہی مفہوم سمجھتا ہوں، کیونکہ یہ حضرت نعمان بن ثابت بن زوتی، تو یہ زوتی جو ہے اور ثابت بھی، یہ وہ ہستی ہے آپ کے والد بھی کہ جنہوں نے
کہ صحابہ کرام کا علیہ رضوان کا دور دیکھا ہے. حضرت امام صاحب کے دادا جو ہے حضرت مولا پاک شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، آپ کی زیارت انہوں نے کی. اور یہ بات جو ہے طبقات شافعیہ، اس کا جو ایڈیشن دارالندوہ نے شائع کیا حبیب الرحمن اعظمی کی اہتمام میں، یہ اس کے اندر باقاعدہ انہوں نے یہ نقل کیا ہے ندوہ والوں نے. اور جو طالب علم مطالعہ کرتے ہیں کتب کو ان کو پتہ ہے کہ حبیب الرحمن اعظمی کا کتنا کام ہے احادیث مبارکہ پر. تو اس نے یہ بات لکھی کہ حضرت کے دادا کی ملاقات حضرت مولا علی شیر خدا سے ہوئی، اور انہوں نے کہا تھا میں فارس سے آیا ہوں اور میں جانتا ہوں فالودہ بنانا. تو عرب میں فالودہ تو نہیں بناتے تھے، فارسی بناتے تھے. تو کہا کہ اور اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ عرب میں کم علاقوں میں برف پڑتی ہے، برف نہ ہو تو فالودہ تیار نہیں ہوتا. تو فارس میں برف کا علاقہ ہے بہت سارا. یہ ساری باتیں کرنے کا موقع نہیں ہے، لیکن بوڑھا بندہ رہ بھی نہیں سکتا، وہ پچی نہ لگائے تو بات پوری اس کو کرنی نہیں آتی. اچھا، تو وہ انہوں نے کہا جی میں فالودہ تیار کرتا ہوں، اور اگر آپ کو پسند آئے تو پھر اور زیادہ کر لوں گا، ابھی کوشش سے تیار کرنا. اچھا آپ نے وہ برتن جو ہے لیا فالودے کا اور نوش فرمایا تو پسند کی. فرمایا اس کا ذائقہ بھی ٹھیک ہے، خوشبو بھی ٹھیک ہے اور یہ اچھا ہے. انہوں نے جب موقع دیکھا تو عرض کی کہ اگر فرمایا تو ایک اور بنا دیتا ہوں، میں بنا لوں. وقت لگایا دوسرا بھی، پھر اور زیادہ دعا دی. تو انہوں نے کہا حضور اگر زیادہ پسند ایک اور بنا دیتا. فرمایا اور بنا. تو وقت جتنا بھی لگا لیکن تیسرا بھی لیا. اس کے بعد حضرت نے ان کے حق میں دعا فرمائی. اور یہ حبیب الرحمن صاحب اتنی زیادہ برکتوں والے قائل نہیں تھے، ندوہ والے لوگ ہیں. آپ کو پتہ ہی ہونا چاہیے وہ کیسے لوگ ہیں. لیکن باقاعدہ لکھا ہے کہ امام ابو حنیفہ کا وجود مولا شیر خدا کی اس دعا کا نتیجہ ہے کہ اتنا ذیفہم بیٹا پوتا اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمایا. سبحان اللہ سبحان. تو آؤ رائے کا جو اشارہ ہے اس نسل سے بھی یہ مراد ہے کہ اسی علاقے سے وہ ہوں گے. یعنی آگے جو تبیض صحیفہ سے فرمایا وہ پوری تشریح ہے، اس میں کسی چیز کی کمی نہیں. مطلب ہے کہ فارس کے علاقے سے تعلق ہو، اور فارس سے یہ گئے تھے عرب میں، اور دادا ہی گئے تھے. دادا ہی حضرت کے امام اعظم ابو حنیفہ کے دادا ہی گئے تھے وہاں. اور جو لوگ زیادہ اگر مطالعہ رکھتے ہوں تو ان کو فہم ہوگا کہ کچھ لوگوں نے امام صاحب کی جو تلفظ ہے یا لہجہ اس پر عربیت پر سوال اٹھایا. اس سے زیادہ اس کی تشریح نہیں کرتا. وہ اسی وجہ سے کہ ابھی تک بھی لہجے میں یعنی جو کفر عرب ہیں ان سے فرق موجود تھا. کیوں کہ 4 پشتوں تک اثر جاتا نہیں. یہ علامہ ابن خلدون کا بیان ہے کہ 4 پشتوں تک اثر نہیں جاتا، کوئی نہ کوئی بات لہجے کی وہ فرق ہوتا ہے. تو یہ بات بھی غیر مقلدین کا سوال ہے کہ عربیت امام اعظم کی کیسی تھی. اس کی تشریح میں جن لوگوں نے کتابیں پوری لکھی ہیں تو وہ یہی بات بیان کرتے ہیں کہ وہ ابھی یعنی عجمی اثرات جو ہے زبانوں کے جاتے ہیں. تو یہ بات ہے کہ لہجے کی جو نامانوسیت ہے اس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ عربی کی کمزوری ہے. لیکن یہ ہوتا ہے لوگ جب حسد کرتے ہیں کسی سے تو کوئی بھی بات کہتے ہیں، ان کو موقع ہوتا ہے. لیکن انصاف والے لوگ جو ہوتے ہیں وہ دشمنی میں بھی کبھی انصاف کا دامن نہیں چھوڑتے. یہ قرآن پاک کا ارشاد ہے. آپ کو بتائیے کہ بات دشمنی میں بھی آپ جو یعنی شنآن قوم
آپ کسی کی دشمنی آپ کو اس پر نہ اکسائے کہ آپ انصاف کا دامن چھوڑ دیں. کوئی رشتہ داری کا خیال کر کے آپ مسئلہ کرتے ہیں, حزب کا خیال کر کے آپ مسئلہ کرتے ہیں, کوئی برادری کا خیال کر کے, وہ عالم دین کے منصب سے گر کر بات کرتا ہے. عالم دین صرف رضا الہی کے لیے مسئلہ بیان کرتا ہے. یہی بات میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں, کوئی حزب نہیں. اور لیکن میں آپ سے یہ بات عرض کرتا ہوں کہ زیادہ مجاملہ اس بات میں جو علماء پڑھ جاتے ہیں, تو میں نصیحت کے قابل نہیں ہوں. میرے اساتذہ یہاں تشریف فرمائیں, لیکن چونکہ میں اس کام میں کچھ نہ کچھ شریک رہا ہوں اپنی زندگی میں, میری 64 سال عمر ہو گئی ہے, تو میں آپ کو بطور مشورہ نصیحت نہیں کرتا, یہ بات عرض کرتا ہوں کہ یہ بات کبھی نہ بھولیں کہ آپ علم دین پڑھیں. علم دین کے اندر علم کی جو اہمیت ہے وہ یہ نوجوان ہیں لیکن بزرگوں کی طرح انہوں نے تقریر کی ہے. بزرگی صرف سن و سال کے ساتھ نہیں ہوتی, علم سے بھی ہوتی ہے, عمل سے بھی ہوتی ہے, اور یہ باقاعدہ دلیل کی بات. علماء نے یہ لکھا ہے کہ کوئی بندہ بھی 40 سال سے پہلے چاہے کتنا بھی علم رکھتا ہو علامہ نہیں ہو سکتا. یہ قاعدہ ہے لغت والوں کا. تو قافیہ جو ہے اس کا مصنف ان کے بارے میں مشہور ہے علامہ ابن حاجب کی, تو 18 سال میں وہ قافیہ بھی لکھ چکے تھے اور وفات پا گئی. تو یہ بات کرتے ہیں کہ ابن حاجب کو علامہ کیوں کہتے ہیں, تو کہا کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں جو قاعدوں پر بھی بھاری ہوتے ہیں. ابن حاجب علامہ ہے جس کے لیے شرح کرتے ہوئے اور شرح کی طرح کرتے ہوئے زمانے گزر گئے, لوگ تو ابن حاجب کو کیوں نہیں علامہ کہیں گے. مطلب یہ ہے کہ ایک لغت والوں کی آپس میں بات ہے. شریک قواعد اور ہیں, یہ لغہ ہے. ادب جس کو ادب عربی کہتے ہیں, یہ ادب یہ صرف احترام والا نہیں, وہ شعبہ ہے. ادب علم کا نام ہے. اگرچہ ادب بھی, یہ ادب جو ہم احترام کے معنی میں لیتے ہیں, یہ بھی اس ادب کا حصہ ہے, کیونکہ اس پر بھی کتابیں لکھی گئی ہیں اس نام کے ساتھ بھی, کہ جس میں آداب زندگی بتائے گئے. حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی اپنی مستقل کتاب ہے, امام محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی اپنی کتاب ہے مستقل اس پر, اور ادب الدنیا والدین اس نام سے پوری بہت بڑی کتاب موجود ہے. یہ ایک مستقل شعبہ ہے. حضرت امام مالک بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اہل سنت کے عظیم امام ہیں, آپ فرماتے ہیں میری والدہ نے مجھے پڑھنے کے لیے بھیجا, زاد سفر دیا اور کہا بیٹا تمہیں سپرد کیا اللہ جل شانہ واضح اسمہ کے نام پر, تمہیں وقت کیا کہ علم دین پڑھو, لیکن میری نصیحت ہے علم بعد میں پڑھنا, علم بعد میں حاصل کرنا, پہلے ادب پڑھو. اور یہ ادب ان سارے طریقوں کا جامع لفظ ہے جو والدہ نے کہا. حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ جانتے ہیں ان کی جلالت علمی کو. حضرت عبداللہ ابن مبارک جو بھی حضرات فقہاء کی تاریخ سے آپ واقف ہیں, تو عبداللہ ابن مبارک سے آپ واقف ہیں. ہر ایک کے ترجمہ میں تقریر کرنا میرا شروع سے طریقہ نہیں. میرے اقران میں اور کئی ساتھی ایسے ہیں کہ ویسے ہی کرتے ہیں, جس کی تقریر عوامی بھی کریں تو اس میں جس آدمی کا نام لے تو پھر 10-15 منٹ اس کا بھی بیان کریں. اچھا طریقہ میں اس پر تنقید نہیں کرتا, مگر مجھ سے یہ نہیں ہو پاتا کیونکہ پھر وہ بات جو کرنی ہوتی ہے وہ رہ جاتی ہے. اچھا, تو عبداللہ ابن مبارک یہی فرماتے ہیں میرے نزدیک ایک حصہ علم ہو, اس کے لیے 3 حصے بندے کے پاس ادب ہو, وہ علم نافع ہوتا ہے. سبحان اللہ. اور یہ بات میں علماء کرام میرے جہاں اساتذہ ہیں وہ تو مخاطب ہی نہیں ہیں, جو میرے عزیز ہو, یعنی عزیز
بمانا اس کے اساتذہ بھی ویسے عزیز ہوتے ہیں معنی کے لحاظ سے، لیکن آج جو درجہ بندی زبان کی ہے اس میں عزیز وہ کہتے ہیں کہ وہ پیارا اپنا، لیکن ذرا سا اپنا عمر میں یا کچھ اس میں تھوڑی کم، اس کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. لیکن ہمارے نقش بندی صوفی میں عزیز بہت بڑا لفظ ہے. حضرت مجدد علیہ الرحمت جس کے لیے یہ لفظ بولے وہ بہت عجیب ہوتا ہے، اس کو عزیز الوجود کہتے ہیں. یہ سب کو نہیں کرتے. یہ حضرت خواجہ محمد ہاشم کشمیری رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت آدم بنوری رحمۃ اللہ علیہ ایسی ہستیوں کے لیے انہوں نے یہ کلمات مبارکہ استعمال فرمایا مکتوبات شریف میں. یہ اصطلاح بھی ہوتی ہے، صوفیاء کی اپنی ہے، علماء کی اپنی ہے، اور صاحب زبان لوگوں کی اپنی. فارسی ادب سے یہ لفظ جب آئے گا تو اس میں تھوڑا یہ رہے گا کہ بزرگ کے لیے نہیں، یہ اپنے سے کچھ منٹ میں کم کے لیے وہ عزیز کا لفظ استعمال کریں. تو حضرت عبداللہ ابن مبارک نے یہ فرمایا کہ میں نے اپنے بزرگوں سے یہ سنا کہ آپ کو علم کے لیے جتنی کوشش کرنی چاہیے اس سے زیادہ آپ کو ادب کے لیے کوشش کرنی چاہیے. کہ 3 حصے ادب کے ساتھ 1 حصہ علم ہوگا، وہ علم آپ کے لیے نور والا ہوگا اور علم نافع ہوگا. اور علم کی آفتوں میں سے یہ آفت ہے کہ کوئی بندہ تکبر اختیار، اور اس پر اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ نے بہت تاکید، حتیٰ کہ یہ نیات کی بات ہے اور آپ ہی کر سکتے ہیں اور کوئی نہیں. آپ کا منصب ہے کہ آپ جب یزکی ہیں، جیسے حضرت الفاضل نے ابھی آپ کے تزکیے کے بارے میں سرکار کے منصب پر بہت خوبصورت بات انہوں نے کہی ہے کہ جب جو تزکیہ آپ فرماتے ہیں اور اللہ تعالیٰ جل شانہ نے آپ کا منصب یزکی کا فائل یہاں پہ ان آیات میں، وہاں بل اللہ یزکی میں وہ ہے کہ خلقتاً اور تکوینی طور، اور جہاں سرکار کے لیے ہے وہاں یہ ہے کہ یہ سبب ہے، اور ان کے ذریعے قرآن پاک تزکیہ کرتا ہے، ہدایت بھی دیتا ہے. آپ کو پتہ ہے وہ مشہور آیت کریمہ جس میں قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام، وہاں قرآن کو بھی ہادی کہا گیا ہے، جناب محمد مصطفیٰ کو بھی ہادی فرمایا. اور لطف کی بات یہ ہے آپ نام پڑھتے رہتے ہیں یہدی بہ اللہ کی ضمیر واحد میں قرآن بھی ہے حضور بھی. تو جب وجود 2 ہیں، ضمیر 1 کے ساتھ کیوں ذکر کیا؟ تو اساتذہ و مفسرین یہ فرماتے ہیں، جو تفسیر کی امہات کتب ہیں ان کے اندر یہ موجود ہے کہ دونوں کا مقصد ایک ہے، اس واسطے ضمیر واحد کے ساتھ ذکر کیا. یہ بھی ہدایت دیتا ہے، اور وہ آیتیں کہ جس میں اللہ تعالیٰ کے ہدایت فرماتا ہے اور اللہ کے بنا کوئی ہدایت نہیں کرتا، دے نہیں سکتا، وہ بھی آیتیں قرآن میں موجود ہے. لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. لیکن لوگ لاکنہ کو روک کر بھی لا تہدی کا ترجمہ کرتے ساری زندگی گزر گئی، بوڑھے ہو گئے، 80 سال کے ضد پر اڑے رہے. آپ کو پتہ ہے تو یہ علم بلا تبھی بنتا ہے جب ادب نہیں رہتا، تکبر آتا ہے اور انسان فوراً جھگڑے پر اتر آتا ہے. اور جھگڑے میں جو میرا تجربہ ہے، میں آپ کو یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ میں نے پورا گروپ علماء کا دیکھا، 15 20 باقاعدہ آپس میں یہ مذاکرہ بھی کر دیتے ہیں کہ ہاں یہ موقف تو تھوڑا کمزور ہے، پر آپ کی ہماری عزت کا مسئلہ ہے. باقاعدہ آپس میں مشورہ کرتے میں نے دیکھا. انہی باتوں سے انسان ہونا مجھے بھی اثر پڑتا ہے اس بات کا، کیا کہ ذمہ دار علماء جن کے سر پہ بڑے بڑے محدثین دستار امام ہیں، ان کو بھی کوئی مجبوری ایسی ہو سکتی ہے جو سچ کے خلاف کھڑا کر دے.
میرا آپ سے یہ سوال ہے، اس پہ غور کرنا. یعنی للہیت کا تقاضا کیا ہے؟ للہیت کا تقاضا یہ ہے کہ مخلصین لہ الدین آپ کی شان ہے، تو مسلک بھی اس پہ رکاوٹ نہیں بننا چاہیے. وہ مسلک ایک آدمی مجھے کہنے لگا، اور وہ بھی محدث تھے، بہت ہو گئے، میں ان کا نام ذکر نہیں کرتا. ایک دن میں نے سیاہ رنگ کے کپڑے سے سر کو ڈھانپا ہوا تھا، یہ 10-15 سال پہلے کی بات. تو مجھے کہنے لگے یہ ٹھیک نہیں. میں نے کہا میں نے حدیث پاک میں پڑھا ہے کہ رسول پاک نے فلاں فلاں موقع پر جو دستار شریف تھی وہ سیاہ رنگ کی تھی. کہنے لگے اس دور میں یہ شیعہ کا شعار ہے. تو میں چپ کر گیا، کیونکہ وہ بزرگ تھے، چپ کر گیا. لیکن ایک بات میں نے کہی ان سے، میں نے کہا حضرت غور فرمانا کہ ہم نے ایک سنت سے ثابت اور سنت کو شعار بدمذہبوں کا بننے کیوں دیا؟ اس کا جواب ڈھونڈنے. آخر اہل سنت والجماعہ ہم ہیں. اس قدر ایک سنت کو ترک کر کے کہ بد مذاہب کو شعار بنانے کا موقع ہم نے دے دیا. اس کے جواب میں صرف ہنس پڑے اور وہ میریا چپ کر، میری چپ کر. میں نے کہا یہ ہتھیار میرے پاس بھی ہے. یہ سوال اپنی جگہ ہے کہ اگر کوئی شخص صرف ٹخنے رنگے کرتا ہے، ساتھ نہیں، تو ہم اس پر اعتراض کرتے ہیں. بھائی یہ ہے نا، لوگوں نے صاف پر اٹھا لیے، یہ غلط ہے. لیکن ٹخنا رنگے رکھنے کو اگر ہم کہیں کہ یہ فلاں کا شعار ہے، تو پھر سوال آتا ہے کہ اگر یہ سنت میں ہے، اس کے مقابل میں سرکار نے منع بھی فرمایا، تو پھر شعار بننے کیوں دیا آپ نے؟ ایک سنت کو جو بطور شعار اپنا گیا اور آپ بھی زندہ تھے، تو پھر آپ صرف اس وجہ سے سنت روکیں گے کہ یہ فلاں کا شعار ہو گیا ہے. تو ٹھیک ہے، ہم آپ کا احترام کرتے ہوئے کہیں گے کہ آپ کی طبیعت ہے تو آپ محبوب لوگ ہو، تو ہم آپ کی طبیعت کا بھی پاس کر دیتے ہیں. لیکن یہ سوال ختم نہیں ہوتے، اور اب آپ کو پتہ چل گیا ہے نا کہ جب سے لوگوں کو زبان لگ گئی ہے تو سوال ختم نہیں ہوتے. یہ سوال مستقل رہے گا کہ ایک ثابت شدہ سنت ہے، تو اس کو آپ اتنی غفلت میں رہے کہ آپ نے اس کو شعار بننے دیا لوگوں کا. آپ نے ابھی حضرت فرما رہے تھے کہ جو مٹ کی بات مٹ جائے، اس کو زندہ کرنے سے یہ جنت میں ایک درجے کا فرق رہ جاتا ہے. بخاری شریف کے اندر حدیث پاک موجود ہے جو انہوں نے بیان کی. جی تو میں ترویج کے لیے اس کے لیے یہ بات نہیں کرتا. میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس کا مطلب ہے بہت دیر سے نوٹس اٹھاتے ہیں جب تک کام ہو چکا ہوتا ہے. 22 سال لگے لوگوں کو یہ سمجھنے میں کہ ایک صحابی رسول چاہے متاخرین میں سے ہو، اس کی توہین نہیں ہونی چاہیے. جس دن یہ بات شروع ہوئی، میں علماء کی جماعت کو بلا کر کہا کہ میری جو پوزیشن ہے میرے کاغذات کی، اس کے مطابق مجھے یہ بات نہیں کرنی چاہیے. آپ کرو، میں آپ کے ساتھ بیٹھوں گا. انہوں نے کہا یہ مسئلہ ہمارے سنت میں سب سے کمزور پوائنٹ ہے. میں آپ کے سامنے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری کے تصور کے ساتھ یہ بات پیش کرتا ہوں. تو انہوں نے علماء کہا اس مسئلے پر ہمارے اہل سنت عقائد میں ہمارے پاس اتنا ذہن تیار نہیں ہے کہ ہم فیس کر سکیں. کیوں؟ یہ متاخرین صحابہ کی بات ہے، یہ ہمارے نزدیک تاریخ کا مواد بہت ہے، ہم اس کو کنٹرول نہیں کر پائیں گے. میں نے کہا کنٹرول ہم کر لیں گے. دقت یہ ہے کہ اس سے پھر ہمارے لیے وہی تاشیرہ اور پورا ریکارڈ جو ہے نا دفتر خارجہ کا بھی ہمارے عزیز کو آتا ہے، انہوں نے سارا سنا دیا کہ پاسپورٹ بھی تاشیرہ بھی سارا، اس میں وہ اس مرحلے میں رکاوٹ آتی ہے. اچھا بالکل یہ علماء کرام 10-15 موجود تھے، انہوں نے کہا یہ ہمارا کمزور پوائنٹ ہے، ہمارا ذہن کھلا نہیں اس کا. اور کھلا کام 22 سال لگے. 22 سال میں لوگوں کو متاخرین صحابہ کی سمجھ آئی، لیکن کچھ لوگوں کو شاید اسی لیے پیدا کیا گیا ہے کہ پھر اس مسئلے کو ابھی سمجھنے میں لوگوں کو دقت آ رہی ہے، اس کو سمجھانے میں ہماری
کوششیں دوستوں کی، احباب کی بہت سے، میں اکیلا نہیں ہوں، لیکن ان کے ساتھ بھی بات کرنی پڑتی ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ اس مسئلے میں ہمارے سینے کھلے نہیں، تو انتظار کرو. بولنے سے زیادہ چپ رہنا بہتر ہے. انتظار کرو. جو 21 سال میں حضرت امیر معاویہ کی شان آپ کو سمجھ آئی نا، 21 سال لگے آج زبانیں کھولنے پہ، تو 21 سال گزرے تو یہ بھی سمجھ آ جائے گی کہ اگر متاخرین کی یہ شان ہے تو متقدمین کی کیا شان ہو سکتی ہے. جلدی نہیں، جلدی مانگتی ہے. یہ شیطان کا فعل ہے. التعجیل فعل الشیطان، یہ شیطانی فعل. مولانا نے جو بات کہی ہے وہ بجا طور پر بالکل درست ہے کہ آداب ہیں اور اہل السنہ والجماعہ کا اپنا نہج ہے. مانگے تانگے کے مسائل ہی بیان کرتے، اور جو بات میں جانتا ہوں، جتنی جانتا ہوں، واقف حال ہوں، اتنا بیان کرتا ہوں. ہمارے ایک عالم تھے، بہت ہو گئے، ان کا بھی نام نہیں لینا چاہتا. ایک حدیث پاک ہے جس پر نقد آتا ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. میں نے چونکہ کتابیں لکھی ہے ان پر، ایک مقام پر میں علماء سے مشورہ کرتا تھا جو اپنے سے عمر میں بڑے، کہ اس پر، اور وہ شاگرد ہیں ابائی رحمۃ اللہ علیہ، تو میں سمجھتا تھا کہ یہ مشاورت کریں گے، صحیح بات بتائیں گے. مشاورت کی، وہ یہاں تشریف لائے. میں نے کہا کہ یہ جو مسئلہ ہے نا، اس مسئلے پر مجھے دفاع کرتے ہوئے، یعنی حضرت کی شان کا، اس مسئلے میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہاں تھوڑا دقت ہے. تو مجھے کہنے لگے کہ اچھا میں زبانی تو نہیں بتا سکتا، ایک تحقیق ہے میرے پاس، میں آپ کو سینڈ کروں گا، بھیجوں گا. میں نے ٹھیک ہے. چند دن کے بعد ان کا بیٹا مجھے ملا اور چند اوراق اس نے فوٹو اسٹیٹ، اس حدیث پر تبصرے کی فوٹو اسٹیٹ میں مجھے دی. اچھا اتفاق ہے کہ میں نے اس کے اوپر جو ہے نا صرف مسئلہ دیکھ لیا، یہ نہیں ڈھونڈا، کیونکہ اس کے آگے پیچھے تو کوئی چیز نہیں تھی. نام مصنف کا نام تھا، وہ درمیان سے وہ صفحات انہوں نے بھیجے. بطور ایک استفادہ میں نے اس سے وہ بات دیکھی، اور کچھ تھوڑی بنتی تھی کہ یہ بات کیا کہی جا سکتی. اس کو میں نے لکھا بھی. اس میں جب اس کا میں دوبارہ نظر ثانی کر رہا تھا، کیونکہ اس کے 7 ایڈیشن اس کتاب کے چھپ چکے ہیں، 7000 کتاب الحمدللہ میں نے بیچی نہیں، سب مفت تقسیم کی. تو جب اس کو نظر ثانی میں کر رہا تھا تو میرے دل میں خیال آیا کہ وہ بھی اپنی وقت کے مناظر تھے، اور ہمارے بانی جامعہ کے شاگردوں میں اپنے وقت میں وہ بڑے بولتے تھے اور لوگ ان کی بات سنتے تھے. لیکن یہ کیا بات ہوئی کہ اس فوٹو اسٹیٹ پر میں حوالہ نقل کروں، میں اصل دیکھوں گا. تو میں نے اصل کتاب، اور جس اصل کتاب کو میں نے دیکھا، آپ یقین کریں گھڑوں پانی میرے سر پر پڑ گیا کہ علماء کیا کرتے ہیں کہ وہ کتاب اس بندے کی تھی جس کا باپ اور اس کا بیٹا حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، صحابہ کے مشاجرات میں حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، حضرت عمار بن یاسر، ان سب کی جو آپ کے ساتھ حضرات تھے، اصحاب تھے، ان سب سے ایمان تک کے وہ قائل نہ تھے جن کی کتاب کا حوالہ حضرت عبدالعزیز کے اس طالب علم نے، کہ جو جیسے میرے ساتھ تشریف فرما ہے، ان میں وہ بندہ ایسا تھا، یہ چپ کر کے سنتے تھے، وہ بولتا رہتا تھا. اس کے سامنے نہیں بولتے تھے، اور یہ فرماتے تھے کہ یہ ہمارے لائق ساتھی. اس لائق ساتھی کا مطلب علمی یہ تھا کہ اس ظالم نے میرے پاس فوٹو اسٹیٹ وہ بھیجی
جب اس کی اصل کتابیں میں نے چیک کی تو وہ اہل سنت کا اتنا بڑا دشمن تھا وہ بندہ کہ وہ حضرت مولا پاک شیر خدا کو جو اہل سنت کے عقائد میں دور دور تک یہ بات نہیں، لیکن وہ بندہ خود بھی اور اس کا باپ بھی یہ کہتا تھا کہ مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم والمشارات کا حق میں نہیں، حالانکہ اہل سنت و جماعت کا اجماعی عقیدہ ہے کہ اس میں حق مولا پاک شیر خدا کے ساتھ ہے، اور جو صحابہ کرام میں مشارات میں آئے ہیں ان کی خطا اجتہادی ہے، یہ بات ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے یہ بھی کیوں کہتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے، اس لیے کہتے ہیں ان پر کوئی اعتراض نہ آئے، اور کہنے کی وجہ یہ ہے ان مشاجرات میں صرف مسئلے کا جھگڑا نہیں تھا، اس میں ہزاروں بندے شہید ہو گئے، قتل ہو گئے، ایک کا بھی قتل بغیر فیصلے کے نہیں رہ سکتا، کوئی حکم لگانا پڑتا ہے، ٹھیک ہے؟ قتل تو بڑی بات ہے، کسی کو ایک لطمہ بھی کسی نے لگا دیا نا، اس کی بھی آپ کو وجہ بیان کرنی پڑے گی۔ اس لیے میں آپ کے سامنے یہ بات عرض کرتا ہوں، یہ ہوتا ہے حزب بچانا، میں نے پہلے کہا نا آپ کو، اور ایسے حزب بچانے کے لیے بھی جو بات کرتے ہیں اور سچائی چھوڑ کر بات کرتے ہیں، احادیث صحیحہ میں یہ بات ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے مناظرین پر لعنت فرمائی، ایک حدیث نہیں ہے، 10 احادیث مبارکہ میرے سامنے سیاستہ سے صحیح احادیث مبارکہ سندن متن موجود ہیں کہ جب بھی کوئی بات کرے صرف درست بات کو ظاہر کر، مناظرین کی تعریف ہی ہے، آپ رشیدیہ پڑھیں گے، علماء فضلاء موجود ہیں، ان سے پوچھ لیں آپ توجہ المتخاصمین فی النسبۃ بین الشیئین اظہارا للصواب، یہ تعریف ہے۔ اور جدل کرنا جس کا مقصد ہی کوئی نہیں، میں نے پارٹی جتوانی ہے، میں نے بات نہیں ماننی ہے، حضور فرماتے ہیں لعنت ہے ایسے لوگوں پر جو اس نیت سے جدل بھی کر جائیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ پارٹی کو اگر کھسکتی ہو تو اس کو حق پہ لاؤ، یہ نہیں کہ باطل پہ ہو تو باطل پہ بھی ڈیفینڈ کرو، جہاں جا کے آپ کو سہارا لینا پڑے کسی غیر کا۔ یہ ہمارا مذہب ہے اہل سنت و جماعت کا۔ اس بات پر پھر میں مناظری والی بات نہیں کرتا، میں نصیحت میں اور ایک مشورے میں بات کر رہا ہوں آپ سے کہ یہ مذہب نہیں ہے۔ جب یہ مذہب اہل سنت کا نہیں ہے تو ان سے اگر ایسے لوگ بھی رہنمائی لیں اور کہیں گی ان کی کتابیں لکھائے تو خدا کے بندے وہ تو دشمن ہے اہل سنت و جماعت کا، اور وہ بات کرتا ہے جو اہل سنت کہتے ہیں، ان کا اجماعی موقف ہو رہے، تو کس کو پتہ اعتماد کرے؟ تو اور بھی علماء کرام سے مشورے کی ضرورت پڑتی ہے، بہت لمبی تاریخ ہے، میں اگر زندگی نے مہلت دی تو یہ بلنڈر جن لوگوں نے جو بھی بلنڈر مارا ہے نا مسئلے کے بارے میں اس کو ہاتھ تحریر میں لاؤں گا، اور حزب کو صرف بچانے والی بات نہیں، حزب کو سلسلہ کرنے والی بات، تزکیے کی یہ بھی شان ہے کہ آپ یونٹی غلط رکھتے ہو اور پھر کہتے ہو کہ اس کی پیروی کرو، یہ غلط بات ہے۔ اور یہ بڑی قابل افسوس بات ہے کہ ہمارے علماء کرام جو فضلاء ہیں پڑھ گئے ہیں، کتابوں سے تعلق نہیں رکھتے، آپ یقین کریں مطالعہ چھوڑ گئے ہیں، اگر کوئی صرف نام پڑھا رہا ہے تو اس کو عقائد کا مطالعہ کوئی نہیں، تفسیریں دیکھنا چھوڑ گئے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ جو ایم اے کی کلاس میں جاتے ہیں وہ ابھی تک میٹر کی گرامر پڑھتے ہیں، آپ کو محاکمہ پر آنا چاہیے۔ یہ علم ہے سارا کہ آپ ساری زندگی کلمہ کلام کی بات چھیڑتے بیٹھے رہیں، اس سے آگے بڑھیں، مطالعہ کریں، وہ کلمہ کلام کی بات کا انتباہ کریں، اطلاع کریں، آگے نکلیں اور تحقیق کے میدان میں اتریں۔ آپ کا منصب وہ ہے۔ اب جو بچے 5ویں کلاس میں جو پڑھتے ہیں، 16ویں کی کلاس میں وہ سمجھتے رہتے ہیں، ان کے لیے علوم عالیہ آ گئے، ان کا میدان اور آ گیا۔ اور جب میدان آتا ہے تو طالب علم تھک جاتا ہے، جیل میں 8 سال ہو گئے پڑھتے ہیں، اب کدھر جاؤں؟ تو علماء کرام فرماتے بیٹا اب تم پڑھنے کے قابل ہوا ہے،
اللہ اس سے پہلے تو تم مطالعہ کا قابل نہیں تھا، درسی کتابیں پڑھ رہا تھا. ابھی تو سننا ہے تیرے آگے. تفسیر تم نے ایک پڑھی ہے، وہ بھی جلالین شریف جو اختصار کی بادشاہ ہے، وہ پڑھ کے آیا تم. تدابیر شریف کتنی پڑھی ہے تم نے؟ سورہ بقرہ بھی مکمل نہیں کرتا. تو قرآن کی کتابیں تفسیر کی تیرے پاس تو سینکڑوں ہزاروں ہیں، اور تو اس قابل ہو گیا ہے کہ اب سمجھ نہ پڑ، تیرے اندر نظر پیدا ہو گئی ہے. جتنے علوم تم نے پڑھے ہیں وہ عالی علوم تک آیا ہے. عالی علوم سے ان آلات کو وہ تیرے لیے وہ سرمایہ ہے، اس کو استعمال کر اور دن رات اپنے اس کتاب میں لگا. اتنے لوگوں کا پول کھلا کہ کیا بتاؤں. 100 سال ہو گئے ہمیں یہ بات کہتے ہوئے کہ یعنی 100 سال جب کہتا ہوں تو 1920 سے لے کر میں بات کر رہا ہوں 21 سے. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا بریلوی 1921 میں وفات پائی. اس سے پہلے 60-70 سال سے یہ ان کی تحریک ہے. آپ جانتے ہیں کہ یہ جو جامعہ آپ کے پاس ہے، اس سے حضرت مجدد پاک اور حضرت اعلیٰ حضرت دونوں کا نام اگر یہاں ان کی فکر کا ان کی ذات کا نہیں رہتا تو یوں سمجھیں کہ اس کی روح نہیں رہتی. یہ لوگ روح ہیں. ہاں یہی ہمارے اکابر کا طریقہ ہے. تو میں یہ بات آپ کے خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ پورا 100 سال لگا اس بات پر کہ براہ راست قرآن پاک کی آیات کا صرف ترجمہ کرنا، اور وہ بھی بندوں کی طرف سے، اور اس کا انشاء کر دینا، یعنی آیت کا حوالہ دیے بغیر اس ترجمے کو اپنی زبان سے ادا کرنا. اس سے منع کیا گیا اور کیا نہیں. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ کتنی آیات کا، یہ تو ایسا موضوع ہے جس کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بادشاہ صاحب بیٹھے ان کو بھی یاد ہے یہ سب. جب سے دورہ تفسیر قرآن شروع ہے، یہ اس وقت دارالعلوم جلالیہ میں پہلے میرا خیال دورہ تفسیر پڑھنے والوں میں بھی آپ شامل تھے. استاد بڑے استاد جب گئے تھے تو اب آپ لوگوں کے سامنے کیا دور ہوں. 100 سال سے زیادہ عرصہ گزرا یہ منوانے کے لیے کہ ہمیں ترجمہ نہیں کرنا، نہ اس آیت کا کرنا ہے لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر کا نہیں کرنا، اور سورہ میں کہ آپ کو وارفتہ پایا یا اس کا نہیں کرنا، یا ان المنافقین یخادعون اللہ وخادعهم کریں. اس کے محاسن بیان کرتے ہوئے 100 سال میں گزرے. یو ٹرن آپ نے لیا. یہ اب ہمیں سمجھا رہے ہیں خطائیں تو بھی آپ بھی کرتے ہیں. تو میں نے کہا 100 سال آپ جو چیز آپ دبانے کی کوشش کرتے رہے اور کہتے رہے یہ روڑی ہے، اس روڑی کا غلط پھر پھیلا رہے. اور ظلم کی بات یہ ہے اس پر ان خادمین اسلام کو تانا دیا جا رہا ہے جو ادب کا پہلو بیان کر رہا اور کہتے ہیں جی یہ تو پھر کتابیں بڑی پڑھی ہیں. میں نے کہا کتابیں بڑی پڑھی ہیں، ان کتابوں کے مصنف کا دماغ بھی تو دیکھو نا. کتابیں اگر بڑی ہوں اشرف علی تھانوی نے، قاسم نانوتوی نے یا ابن تیمیہ کے مکتب فکر نے، تو ہم ان کتابوں کو دیکھیں گے. ہم نے پہلے جب امام تقی الدین سبکی کا راستہ، قاضی اعجاز کا راستہ چنا ہے، ہم نے انتظار کیا ابن تیمیہ کا. ہم اس راستے کے لوگ ہیں. اس جامعہ کی یہ آپ اوپر کی بلڈنگ دیکھ لیں، اس کے نیچے جو بنیادیں ہیں وہ ہیں، لیکن اس سے بھی نیچے جا کر اس کی فکری بنیادیں، فکری بنیادیں اور افکار کی بنیاد جو ہے وہ 14 صدیوں میں اہل سنہ والجماعت کے افکار اور مانگے تانگے کے نہیں. میں نے پوری دنیا میں یہ پیغام دیا ہے اہل سنت والجماعت کو، کسی دلے کی طرف سے بھی، خارجی ہوں رافضی ہوں کوئی ہو، ہم مانگے تانگے کے عقائد نہیں رکھتے. اس لیے کہ ہم تو اصل گھر والے ہیں، ہم اہل سنہ والجماعت ہیں. جماعت بھی ہمارے پاس اور سنت بھی ہمارے پاس، اس کا راہ اعتدال امت وسط ہمارے پاس. ہم مانگ کر نہ ان سے کچھ لائیں گے نہ ان کو، بلکہ دونوں کو راستہ دکھائیں گے. یہ ہماری ذمہ داری.
اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ تحقیق اچھا نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ میرے لیے یہ بہت جان لیوا کام تھا کہ ایک بزرگ ہیں 80 سال عمر ہو گئی ہے، وہ کہنے لگے خطائیں تو انبیاء بھی کرتے، یہ ان کے کلپ آ گئے. اچھا کیوں؟ کہا کہ کتابوں میں لکھا ہے. میں نے کہا آپ تو بزرگ ہو، عالم دین ہو. ایک ساتھی ہے میرا، میں نے اس کو کہا یار کیا ہے، مجھ سے لے لو، جاؤ استادوں سے ملے ہو، ان کو کہو کہ بلائیں یہ بات نہیں کہے. کیوں؟ اس واسطے کہ اب آپ کی یہ عمر ہو گئی ہے کہ آپ اس کو پکڑ نہیں رہے مسئلے کو. تو میرے پاس ایک کتاب بھیج دی، ابھی یہاں ان علماء میں وہ بندہ نہیں بیٹھا، اس کے ہاتھ انہوں نے ایک کتاب بھیج دی گجرات کے مفتی صاحب کی، کہ یہ تو انہوں نے لکھا ہے. میں نے کہا اچھا آپ یہی کتاب پڑھ کے مسئلے بتاتے ہیں. اس زمانے کے وہ مفتی گجرات کے جو میں ان کا ہم اثر ہوں، میں ان سے باتیں کرتا رہا ہوں، ان کی کتاب بھیجی. اس سے میں نے دیکھا، میں تو خدا کے بندے، ہم تو آپ کو ٹیلا جوگیاں سے بھی اوپر کی جگہ دیکھتے ہیں اور آپ اتنے کنویں میں پڑے ہوئے ہیں. اب یہ بات جب وہ فریب خردہ شاہی پلا ہو کرگسوں میں اس سے کیا خبر کی کیا ہے؟ اور اس میں شاہ بازی جملہ بات سمجھے آپ، میں جو عرض کر رہا ہوں. اچھا اب مجھے کوئی کہہ سکتا ہے کہ غلطی کیا ہے اس میں، یہ تو فلانے بزرگوں نے لکھا، فلانے بزرگ نے لکھا. میں نے کہا غلطی یہ ہے کہ اس غلطی کو جن لکھا کہ یہ غلط ہے وہ کس بنیاد پر لکھ رہے ہیں یہ سمجھو، کیونکہ تم ادب والے ہو نا. اب یہ دیکھو کہ جنہوں نے یہ لکھا کہ یوں نہیں کہہ سکتے آپ، ٹھیک ہے. اس میں باریکی کیا ہے؟ باریکی یہ ہے دوستو، عزیزوں، بچوں، بھائیوں، بزرگوں، جو بھی مجھ سے بڑے ہوں ان سے بھی عرض کرتا ہوں، اس میں غلطی یہ ہے. انبیاء معاذ اللہ علیہ السلام کے لیے اگر کوئی یہ لفظ بولتا ہے کہ وہ غلطیاں کرتی یا خطا کرتے ہیں اور یہ فلاں کتاب لکھا ہے، اس پر نقد کرنے والے بزرگ یہ لکھتے ہیں، اور وہ اہل سنت کے معتمد مستند علماء ہیں، ان کے طریق پر چل رہے ہیں. یہ بدر سبھی اور سب اہل سنت و جماعت اعلیٰ حضرت خود چل رہے ہیں، 60 القاب عزت کے لے کر ان کا نام اتنے اعلیٰ حضرت میں کتاب ہو. انہوں نے یہ لکھا کیا؟ انہوں نے لکھا کہ یہ بات کوئی اگر مطلقاً کہہ دے کہ ان سے بھی غلطی ہوتی ہے یا معاذ اللہ خطا کرتے ہیں، حتیٰ کہ یہ بھی بات کہہ دی کہ خطا اتحادی کرتے ہیں، اس کو بھی کبھی نہ اپنانا. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے ساتھ ایک قید لگانا. کون سی؟ یہ نوٹ کریں اپنے پاس ذہنوں میں. قید یہ لگانا کہ جب وہ امت کے متعلق، امت ان سے متعلق نہیں ہوتی اور نبی کی تعلیم اللہ فرما رہا ہوتا ہے، اس کی تفہیم میں اگر کسی چیز کو تکرار سے سمجھتے ہیں، اس کے لیے اشارہ ہے. جب امت متعلق ہو گئی اور شریعت مل گئی اور انہوں نے دینی ہے شریعت امت کو، اس وقت خطا اتحادی بھی نہیں ہو سکتی. کیوں؟ اگر ہوگی تو شریعت غیر معتبر ہو جائے گی. ایک بات میں بھی ایسا ثابت ہو گیا تو لوگ کہیں گے اچھا جب اس بات میں ان سے غلطی ہو گئی تو حال میں ہو سکتی ہے، لہذا شک آ گیا، شک آ گیا تو یؤمنون بالغیب جان گیا. ایمان تو تصدیق قلبی کا نام ہے. یہ ہے وہ راستہ جو ہمیں اہل سنت و جماعت کا ہے، ٹھیک ہے. اور ہمیں کیا کہا گیا؟ جتنی مشکل ہمیں ہے وہ سمجھو نا، کیونکہ ہم نشانے پر ہیں نا. کہا جی تو آدم علیہ السلام کی بات ہو رہی. میں نے کہا کہاں ہو رہی؟ کہا جنت میں. تو میں نے کہا جنت میں امت بھی تھی، جنت میں امت تھی، ابھی تو کو پیدا ہی نہیں ہو رہا تھا، بنایا نہیں گیا تھا، نہیں تھی. تو میں نے کہا پھر کس بات میں اجتہاد ہوا تھا اور اس اجتہاد میں کیا بات آئی تھی؟ تو کلام کو
سمجھنا بڑا ادب کا عقل کا کام ہے، علم کا بھی کام ہے، لیکن علم سے تین اس سے زیادہ اگر ادب ہوگا تو پھر آپ پہنچیں گے اس فکر کو جس کی فکر کا نام ہے اہل سنت والجماعت۔ سبحان ہر دور سبحان۔ ورنہ علم اس کے لیے کوئی ضرورت نہیں کہ آپ کسی ایسے ادارے میں آئیں گے، گاؤں میں پڑھیں گے، اساتذہ سے کہیں پڑھ سکتے ہو اگر ادب کے بغیر پڑھنا ہو۔ وہ یہاں لائن پر آ دیں گے سارے اشکال چھپ رہے ہیں جناب، ہم صدرہ ملا صدرہ بھی حل کرائیں گے، جی آن لائن کروں گی نہیں کروں۔ عبداللہ ابن مبارک فرماتے ہیں تین حصے، ہاں حضرت امام مالک بن انس فرماتے ہیں میری ماں نے کہا بیٹا علم ایک حصہ بھی شے کر لو، پہلے ادب کرو۔ سبحان اللہ۔ یہ دونوں ادب ہے، طریقہ بھی اور وہ عزت والا اکرام والا ادب بھی، دونوں یعنی لغوی بھی اور اصطلاحی بھی، دونوں۔ ہم اہل سنت والجماعت ہیں اور ہماری فکر ہم یہ نہیں ڈھونڈتے کہ کس نے یہ کہا کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں، کہنے والوں کو ہم نے سنا، آپ نے کب سنا؟ آپ نے کب سنا؟ آپ ان طالب علموں میں تھے نہیں، ہم تو ان میں ہیں جنہوں نے غلام اللہ خان کے جلسے بھی روکے۔ یہ شاہ جی میرے پھوپھی کے بیٹے ہیں، مرتضیٰ شاہ بیٹھے نہیں مار کھائی انہوں نے، بندے نہیں میں کھا دیا، کھائی نہیں، لوگ نہیں مانتے، کھائی انہوں نے۔ لوگ یہ کہتے ہیں شاہ جی شاہ گئے، میں نے کہا نہیں گئے، یہ حضرت کرنار کے اولاد ہیں، نہیں مانتے لیکن یہ تھے۔ اور وہ ہیرا ہمارا لباسو میں دفن ہے، مولانا محمد اکرم باڑے والے، اتنی کوٹ کھائی، یقین کرو کہ میں نے خود میں نے بھی ان کی پٹی کرنے میں شامل ہوئی۔ اور حافظ محمد جمیل صاحب دستہ میں مدرس قرآن پاک پڑھاتے ہیں، مار کھائی، انہوں نے بھی کھائی، لیکن اس شخص کا راستہ روکا جو ننگی تقریر کرتا تھا، ما کنت تدری ما الکتاب ولا الایمان۔ اور اسکول والے کی مسجد میں اور حافظ محمد یعقوب ہم نے جا کر غلام اللہ کو روکا اور یہ کہا اس سے آگے لیکن سے پہلے آج پڑھ رہے ہو بات کی پڑھو تو تقریر کرو، نہ کرو تو نہیں ہوگا۔ اور آپ ریکارڈ کے دیکھ لینا اس بات پر کہ ہم نے اس کو روک دیا، لیکن سے پہلے 1 گھنٹہ لگایا، لیکن سے آگے جب نہیں بولا ہم نے سوئچ آف کیا اور نہیں کرنے دی تقریر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ باتیں کرنا اور بات ہے، لیکن یہ طالب علمی دور تھا، 64 سال میری عمر ہے، میں آپ کو کہتا ہوں کہ مقابلہ علم سے ہی کریں گے، مقابلہ بھی کریں گے علم سے۔ لیکن میرے والد صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ایک مجھے نصیحت ہے، میں آپ کو بھی پیش کروں، آج جوڑ کر کے میری روش تو سمجھ گئے تھے کہ یہ آئے گا ضرور مسئلے پر یہ، لیکن مجھے فرمایا بیٹا ساری عمر اگر اس میں لگے رہو گے نا کہ لوگوں کی اصلاح ہو جائے تو پھر نقصان میں رہو، سب سے پہلے اپنی اصلاح۔ وہ خط چھپا ہوا ہے آپ کے خطوط میں جو میرے نام لکھے ہیں، منشی صاحب سے لکھوائے، خود فرمایا جیسے لکھتے تھے جو پرانے لوگوں ان کو پتہ ہے، اس تک طبقہ ہے کہ وہ لکھواتے تھے، منشی صاحب لکھتے پہلے دور میں، استاد بڑے لکھتے رہے۔ اس میں باقاعدہ یہ چھپے ہوئے شیخ المحدثین جو کتاب ہے اس کے اندر وہ خط باقاعدہ پرنٹ بھی موجود ہے جو میں نے باقاعدہ دیا، ابھی تک اس کی کاپی بھی اس بار میرے پاس۔ کراچی میں مجھے خط لکھا تو فرمایا اوروں کی اصلاح لازم ہے جتنی بھی توفیق ہو، لیکن یوں نہ ہو کہ لوگوں کے لیے مسئلے ہوں، اپنی بھی اصلاح۔ میں نے جب عرض کی کہ میں ایک جگہ استاد کہتے ہیں امامت کرا، اور فرمانے لگی کوئی 200-250 یہ خرچہ تیرے لیے میں بھیجتا ہی ہوں، لیکن پیسے کے لیے نہ جانا، صرف اس لیے کہہ رہا ہوں کہ چلو تیری اپنی نماز تو پڑھ لے گا، جماعت کرائے گا تو ظاہر پابندی سے پڑھنی پڑے گی تمہیں، اپنی نماز کی صحیح ادا ہونے کی نیت سے امامت بھی کرنا، لوگوں کی اسباب کی طرف دھیان کرنا، نہ کرنا، یہ بھی خط موجود ہے آپ کے۔ تو صاف ہوا مسلم بالکل ایسا مناظرہ مجادلہ جس کے اندر نرا یہ مسئلہ کو کہ نیچا نہیں مانیں گے، انہی
مجاہدین کے لیے، مجاہدین کے لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پتہ یہ ابتال بھی نہیں ہے، یہ ابتال باطل نہیں ہے، یہ خامخواہ کی جنگ کرتا ہے۔ جو خامخواہ کی جنگ کرتا ہے اللہ کی لعنت ہے اس پر، اللہ کے رسول کی لعنت ہے۔ بات اتنی کرو جتنی حق ہے، آپ تو مسلک بھی کبھی جھوٹ پر مجبور نہ کریں۔ جس وقت اس مرحلے پر آ گئے تو سمجھ لو کہ زند پر آ گئے، یعنی مسلک سے زیادہ کیا عزیز ہے۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ مسلک اگر ہم بنانے لگیں بدبختوں کی کتابوں سے، اور خدا کی قسم میرے لیے اتنی بڑی چوٹ تھی، اس دور کے لوگوں میں اس شخص کو ناقابل سمجھا جاتا تھا، اور اس کی اوقات یہ تھی کہ وہ ایک خارجی کی کتاب ناسبی کی جو مولا علی شیر خدا کے کفر تک کا قائل تھا، حبیب کا بچہ، اور اس کی کتابیں موجود ہے میرے پاس، ابھی میں نے پورا ریکارڈ اس کا رکھا ہوا ہے۔ ایسے غلیظ لوگوں کی کتابیں اگر جامعہ کے فضلہ پڑھ کے اور اس کو آگے بھی بیان کریں گے اور پھر کہیں گے کہ ہم نہ اہل سنت و جماعت پر ہیں، اہل سنت کا یہ نام نہیں ہے، نہ ہم توحید سے لے کر جتنے بھی عقائد ہیں، ابھی آپ جانتے ہیں سب، آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل ومن یکفر باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر فقد ضل ضلالا بعیدا، تفصیلی بھی اور اجمالی بھی۔ تو ان کے اندر بھی بنیاد اہل سنت، اور اہل سنت کو مجبوری کوئی نہیں، ہم عقائد میں جسے امام مانتے ہیں، شاید آپ تک وہ کتاب پہنچی ہو یا نہیں پہنچی، تو میں انشاءاللہ لذیذ کوشش کرتا ہوں یہاں بھی آ جائے۔ ہمارے جو امام ہے نا، ایک عالم نکل اپنے نام کی سب سے ماتریدی، ایک آدمی میرے پاس آیا، کہنے لگے یہ بندہ یہ کیا کرتا ہے، یہ تو گالی کوئی ہے، ماتریدی کیا کہتا ہے؟ اب اگر یہ حالت ہوگی ہماری تو ہم کدھر جائیں گے؟ تو ماتریدی اس قابل اس طرح کی ہستی نہیں ہے کہ ان کا نام ایسے پوچھے، کیونکہ کون اپنے نام کے ساتھ ماتریدی لکھتا ہے؟ ماتریدی کی 10 جلدوں میں قرآن پاک کی تفسیر عربی میں موجود ہے۔ یہاں مولانا مفتی رفیق صاحب وغیرہ ہیں تو ان کو پتا ہوگا کہ یہاں ہمارے لائبریری میں ہے یہ نہیں، لیکن ماشاءاللہ یہ پوری دنیا کی یونیورسٹیوں میں لائبریری میں پہنچے گی، یہاں بھی پہنچے گی انشاءاللہ ضرور۔ اور اس سے جو بلنڈر لوگوں نے کیے ہیں اس کے بارے میں وہ بھی بتاؤں گا۔ بڑے بڑے ڈاکٹروں نے بلنڈر مارے ہیں تعویلات اہل سنت کا نام دے کر، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ لوگوں کی پہنچ نہیں ہے، اس طرح ہے پہنچ۔ الحمدللہ میرے پاس کے 2 نسخے پڑے ہوئے ہیں، یہ 10 جلدوں کے، اور وہ سب کتابیں کسی مادے میں اہل سنت و جماعت یتیم نہیں ہے، یتیم پھر فکر نہیں ہے، یتیم پھر علم نہیں ہے۔ آپ بات ہو، آپ خود بات ہو، یتیم کا کیا حوالہ ہے؟ آپ خود بات ہو، آپ ایسی علماء فضلہ، میں مظفر صاحب کی بات اس لیے کر رہا تھا کہ اللہ یعنی اور بات میں چھوڑ گیا تھا، مجھے اس لیے خوشی ہوئی کہ میں نے دیکھا کہ مولانا ظفر جو اللہ یعنی سے صرف فضائے نیٹ پڑ جاتے تو میری خوشی ہوئی۔ اور واللہ عظیم میں آپ کے لیے نہیں کہہ رہا، اسی وقت میں ارادہ کیا کہ میرے پاس جو کوئی چیز ہوگی میں ظفر کو تو میری زندگی ایسی گزری ہے کہ یہ بچہ میرا واجب بھی نہیں تھا۔ آپ یقین کہ ایک دن بھی میں نے اس کی کبھی براہ راست بات ہی نہیں کی، پتہ 8-9 سال یہاں رہا ہے لیکن نہیں ہوتی، میں پہچان ہی نہیں ابھی بھی۔